اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، جس کی پیدائش پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا اور اس کے فضل پر شکر بجا لانا تقاضائے بندگی میں سے ہے۔ الوہی نعمتوں پر شکر بجا لانا مزید نعمتوں کے حصول کا پیش خیمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے شاکر بندوں پر مزید نعمتیں نچھاور کرتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے اس کی حکمت بھی بیان فرما دی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ بچے کی ولادت والدین کے لیے پرسکون زندگی کا ایک انتہائی خوش کن احساس ہوتا ہے۔ اولاد کی پیدائش پر خوشی منانا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اسی طرح طبرانی المعجم الاوسط میں حدیث مبارکہ سے بھی نعمت پر شکر بجا لانے کا حکم ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو بھی نعمت عطا کرے، خواہ وہ اس کے اہل میں سے ہو یا مال میں سے ہو یا اولاد میں سے ہو، پھر وہ یہ کہتا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے، تو ان نعمتوں میں سے اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے موت کے، جو کہ اپنے وقت پر ضرور آتی ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ اولاد کی پیدائش پر خوشی اور مسرت کا اظہار مستحسن اور مستحب عمل ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کیا بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا مسنون عمل ہے؟ تو جی ہاں، بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا مسنون عمل ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسے ابو یعلا نے المسند میں اور ہیثمی نے مجموع الزوائد میں بیان فرمایا کہ جس شخص کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو اسے ام الصبیان یعنی بچوں کو لاحق ہونے والی مرگی کی بیماری کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینے کے لیے کسی امام یا مؤذن کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بچے کے والد یا کوئی بھی نیک شخص جسے کلمات اذان اور اقامت یاد ہوں، وہ بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ احمد بن حنبل نے المسند اور ابو داؤد نے السنن کتاب الادب میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، جیسا کہ مسند ابی یعلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حدیث مبارکہ سے بھی یہ طریقہ ثابت ہے کہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو اس بچے کو ام الصبیان یعنی بچوں کو لاحق ہونے والی مرگی کی بیماری کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔
اب نو مولود خواہ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور نعمت ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش کے موقع پر اس کے کان میں اذان و اقامت کہنے کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور پیدائش کے وقت اذان اور اقامت کان میں کہنے سے اس حقیقت کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ اہل اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا آگ پرست بنا دیتے ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے وقت اس کے کان میں اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے کلمات سنانے میں یہ حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ اسے اسلامی شعائر سے روشناس کرایا جائے، جن پر کاربند رہتے ہوئے وہ اپنی بقیہ زندگی گزار سکے۔ اسی طرح اذان کے کلمات سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، جو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ بچہ کب پیدا ہو اور وہ اس کا ساتھی بنے، لیکن اذان کے کلمات سنتے ہی اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب فضل التعزین اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب فضل الاذان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر اتنا دور بھاگتا ہے کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔